النخلۃ کھجور کا درخت، النخلۃ شجرۃ التمر کھجور کا درخت خشک کھجور کا درخت ہوتا ہے، وَلَهَا جِزْءٌ اور اس کا تنا ہوتا ہے، مستقیم سیدھا، طویل اونچا، وقد یکون قصیرا اور وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، وَلَهَا رَأْسٌ أَخْضَرُ كَبِيرٌ اور اس کا ہرے رنگ کا بڑا سا سر ہوتا ہے، فیہ سعف جس میں شاخ ہوتی ہے، علیہ الخوص اور اس پر پتا ہوتا ہے، وہیا تنبت اور وہ اگتا ہے، فی کل اراضی بلادنا ہمارے ملک کے ہر علاقے میں، ہر زمین میں، وَتُثْمِرُ عادتاً اور عادتاً وہ پھل دیتا ہے، مرتاً فی السنۃ سال میں ایک دفعہ، ثمراً ایسا پھل، یکون خلالاً جو کچی کھجور ہوتا ہے بالکل ابتدائی، ثم بلحن اخضرا پھر وہ ہرے رنگ کی کچی کھجور بنتا ہے، فی المبدأ شروع میں، ثم یتغیر لونہ پھر اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، شیئا فشیئا آہستہ آہستہ، حتیٰ یسیرا بسرن یہاں تک کہ وہ بسر بن جاتی ہے، ادھ پکی ہوئی، آدھی پکی ہوئی کھجور، احمرا او غیر احمرا سرخ یا سرخ کے علاوہ، علی حسب نوعہ اپنی نوعیت کے حساب سے، وعند ذالک اور اس وقت، یصلح للعقل وہ کھانے کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، بعد ان یغسل بالماء اس کے بعد کہ اس کو پانی کے ساتھ دھو لیا جائے، لتنظیفہ اس کے صفائی کے لیے، وَإِذَا بَقِيَ عَلَى النَّخْلَةِ اور جب وہ کھجور کے درخت کے اوپر ہی رہتی ہے، تغیر لونہ تو اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، وَصَارَ رُطَبًا اور پھر وہ رطب بن جاتی ہے، پوری پکی ہوئی کھجور، فَكَانَ أَحْسَنَ طَعْمًا اور اس وقت وہ کھانے کے لیے بہترین ہوتی ہے، وَأَلْيَنَ لِلْأَسْنَانِ اور دانتوں کے لیے بہت نرم ہوتا ہے اس کو چبانا، وَإِذَا تُرِكَ بَعْدَ ذَلِكَ اور جب اس کو اس کے بعد چھوڑا جاتا ہے، عَلَى الشَّجَرَةِ درخت کے اوپر، وَجَفَّ اور وہ خشک ہو جاتی ہے، صَارَ تَمْرًا تو پھر وہ چھوہارا بن جاتا ہے، وَلَا يَنبَغِي لِلْأَوْلَادِ اور لڑکوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، أَن يَأْكُلُوا الْبَلَحَ کہ وہ کچی کھجور، ہری کھجور کھائیں، وَهُوَ أَخْضَرُ جو کہ ہرے رنگ کی ہوتی ہے، حَتَّى لَا يَمْرَضُوا تاکہ وہ بیمار نہ پڑیں۔ الصبی والفیل بچہ اور ہاتھی، کان ولد ینظر الفیل ایک لڑکا ہاتھی کو دیکھ رہا تھا، فی جنینۃ الحیوانات چڑیا گھر میں، فمد یدہ پس اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، الیہ اس کی طرف، بتفاحۃ ایک سیب کے ساتھ، ولما حم الفیل اور جس وقت ہاتھی نے ارادہ کیا، ان یأخذها کہ وہ اسے پکڑ لے، قبض الصبی یدہ تو بچے نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، حتی لا یصل الفیل تاکہ ہاتھی نہ پہنچ سکے، الی التفاحۃ سیب تک، ثم عاد پھر وہ پلٹا، ومد یدہ اور اپنا ہاتھ بڑھایا، بالتفاحۃ سیب کے ساتھ، مرۃ ثانیۃ دوسری دفعہ، وعمل اور اس نے کیا، کما عمل اول مرۃ جیسا کہ اس نے پہلی دفعہ کیا تھا، فغضب الفیل تو ہاتھی بہت غضبناک ہوا، ولکنہ صبر لیکن اس نے صبر کیا، علی الصبی بچے کے حوالے سے، حتی سہا عنہ یہاں تک کہ وہ اس سے غافل ہو گیا، ومد خرطومہ اور اس نے اپنی سونڈ بڑھائی، وخطف طربوشہ اور اس کی ٹوپی اچک لی، فزعق الولد تو لڑکا چیخا، وبکا اور رویا، فمد الفیل خرطومہ پس ہاتھی نے اپنی سونڈ بڑھائی، بالتربوش ٹوپی کے ساتھ، ولما حم الولد اور جب بچے نے ارادہ کیا، ان یأخذہ کہ وہ اس کو پکڑ لے، قبض خرطومہ تو اس نے اپنی سونڈ واپس کھینچ لی، وعمل معہ اور اس نے اس کے ساتھ وہی کیا، کما عمل ہوا مع الفیل جیسا کہ اس نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا، فضحک الناس کثیرا
تو لوگ بہت زیادہ ہنسے منہو اس پر، و بکل ولدو اور لڑکا رویا علی ضیاء تربوش ہی اپنی ٹوپی کے کھو جانے پر، و علما اور اس نے جانا ان الذی یفعل الشر کہ جو برائی کرتا ہے یلقى الشر تو وہ برائی پاتا ہے۔ الشباک کھڑکی، انا الشباک میں کھڑکی ہوں، ازین الجدار دیوار کو زینت دیتی ہوں، و اخفف ضررہ اور اس کے نقصان کو کم کرتی ہوں، فہوا یظلم الاماکن پس وہ گھروں کو اندھیرا کرتا ہے، وانا انیرھا اور میں انہیں روشن کرتی ہوں، فتبصرون کل ما فیہا پس تم دیکھتے ہو جو کچھ اس میں ہے، وتقرؤون اور تم پڑھتے ہو ما تریدون جو تم چاہتے ہو، اصرف الہوا الفاسدہ میں فاسد ہوا کو پھیرتی ہوں، الذی یضرکم جو تمہیں نقصان دیتی ہے، من الحجرات ان کمروں میں سے، التی تجلسون فیہا جن میں تم بیٹھتے ہو، او تنامون یا سوتے ہو، وافتح الطریقہ اور میں راستہ کھولتی ہوں، للہواء الجید اچھی ہوا کے لیے، فیدخل لکم پس وہ تمہارے لیے داخل ہوتی ہے، وانتم فی اماکنکم اور تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو، لیحل محل الہواء الفاسد تاکہ وہ فاسد ہوا کی جگہ لے لے، وبمساعدۃ الزجاج اور شیشے کی مدد سے، امنع عنکم میں تم سے روکتی ہوں، الہواء البارد الزارع ٹھنڈی نقصان دہ ہوا کو، فی الشتاء سردی کے موسم میں، والہواء الحارہ اور گرم ہوا کو، فی الصیف گرمی کے موسم میں، وانصحکم اور میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، ان لا تقفوا کہ تم نہ کھڑے ہو، بینی میرے، و بین نافذۃ اخری اور دوسری کھڑکی کے بیچ میں، فی الصیف او الشتاء گرمی کے موسم میں یا سردی کے موسم میں، لئلا یمرضکم تاکہ تمہیں بیمار نہ کر دے، تیار الہواء المار چلنے والی تیز ہوا کی لہر، بینی و بین ہذہ النافذۃ میرے اور اس کھڑکی کے بیچ میں۔ الذہاب الی جزیرۃ الروضہ جزیرہ روضہ کی طرف جانا، اتفق بعض الاولاد بعض لڑکوں نے اتفاق کیا، علی مشاہدۃ مقیاس الروضۃ روضہ کے پیمانے کے مشاہدے پر، واجتمعوا عند مصر القدیمۃ وہ سب اکٹھے ہوئے پرانے مصر کے قریب، ورکبوا معبرا اور ایک کشتی پر سوار ہوئے، یوصلہم الی الروضۃ جو انہیں روضہ تک پہنچاتی ہے، لأنہا جزیرۃ فی النیل اس لیے کہ وہ نیل میں ایک جزیرہ ہے، والماء حوالیہا اور پانی اس کے تمام اطراف میں ہے، من کل جہۃ ہر سائڈ سے، فلا یمکنہم اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یمشوا الیہا کہ وہ اس کی طرف پیدل چل کر جائیں، سار المعبر بالاولاد وہ کشتی لڑکوں کو لے کر چلی، فی وسط الماء پانی کے بیچ، وہوا یمیل بہم اور وہ ان کے ساتھ ڈول رہی تھی، یمینا و شمالا دائیں طرف اور بائیں طرف، والاولاد ینظرون اور لڑکے دیکھ رہے تھے، الی الاشجار العالیات بلند درختوں کی طرف، علی الشتین دونوں کناروں پر، والزرع الاخضر اور سب ہری کھیتی کی طرف، والمراکب الکثیرۃ اور بہت ساری سواریاں، تجری علی الماء پانی پر چل رہی تھیں، بالقرب منہم ان کے قریب سے، حتی وصلوا الی خلیج یہاں تک کہ وہ ایک خلیج کے قریب پہنچے، یدخل ماؤہ مسافۃ طویلۃ اس کا پانی داخل ہوتا ہے ایک طویل مسافت تک، فی شرق الجزیرۃ جزیرے کے مشرق میں، ونزلوا علی الخلا اور وہ خالی جگہ پر اترے، ومشوا الی الجنوب اور جنوب کی طرف چلے، والارض ینقص اور زمین تنگ ہو رہی تھی، ارضھا اس کی چوڑائی، شیئا فشیئا آہستہ آہستہ، حتی امکنتہم یہاں تک کہ ان کے لیے ممکن ہو گیا، رؤیت النہر دریا کا دیکھنا، فی الشرق والغرب والجنوب مشرق میں اور مغرب میں اور جنوب میں، لأن ہذہ الجہۃ اس لیے کہ یہ والی سائڈ، شبہ جزیرۃ ایک جزیرے کی مانند ہے،
وآخرها راسن، اور اس کا آخر جو ہے وہ ایک سر ہے، بارزن فی الماء، جو کہ نکلا ہوا ہے پانی میں، وفیہ بناء، اور اس کے اندر ایک عمارت ہے، کا بناء البئر، ایک کنویں کی عمارت کی مانند، لہو سلالم کثیرۃ، اس کے اندر بہت سی سیڑھیاں ہیں، وحائطہ مقسم، اور اس کی جو دیوار ہے وہ تقسیم شدہ ہے، الا ازرع و قراریتا، گزوں میں اور انچوں میں، تدل علی ارتفاع الماء، جو دلالت کرتا ہے پانی کی بلندی پر، فی النہر، دریا میں، وبعد ھذا، اور اس کے بعد، رجع الاولاد، لڑکے لوٹے، من رحلتہم، اپنے سفر سے، مسرورین، خوش خوش۔